آج 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے اور کل 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان تھا۔ حسن اتفاق ہے کہ ان تینوں چیزوں میں فطری مطابقت پائی جاتی ہے۔ ختم نبوت، حضرات صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان تینوں میں مناسبت بھی ہے اور ایک دوسرے کو یہ لازم اور ملزوم بھی ہیں۔ اس لیے میں اپنی مختصر گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ میں تینوں پر بات کروں۔ یاد رکھیے کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ایسی ضرورت دین کہ جس کا انکار کفر ہے۔ ایک آدمی پورے دین کو مانتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، حدیث بھی پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، بیت اللہ کا حج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہو، اور ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، پگڑی بھی پہنتا ہو، ٹوپی بھی پہنتا ہو، داڑھی بھی رکھتا ہو، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کا منکر ہو تو امت کا اجماع ہے، پوری امت، عرب و عجم کی امت، شرق و غرب کی امت، قرن اول سے لے کر آج تک کے تمام محدثین، فقہاء، مفسرین، ائمہ مجتہدین، علماء، بزرگان دین، اصحاب تصوف، اولیاء اللہ، اصحاب طریقت، اصحاب شریعت، سب کا اتفاق ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے، بلند آواز سے بولو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کے آخر میں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تھا، اسود انسی کھڑا ہوا تھا، اور جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے تحفظ کی سنت کو جاری کر کے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تھا، اور پھر ختم نبوت کے اس منصب کو، ختم نبوت کے اس مقام کو سب سے پہلے اپنی جان پر کھیل کر، رزق لے کر، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری جرت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، صحابہ کی پوری جماعت کو جھونک کر ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مدنی دور میں جب سے جہاد شروع ہوا 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب عہد خلافت آیا اور نبی کی ختم نبوت کو خطرہ لاحق ہوا، 40,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب نے جمع کر لیا اور وہ یمن پر اقتدار کا خواب دیکھنے لگا، اس نے اپنی حکومت خلافت کا اعلان کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ جماعت صحابہ جو فرشتوں سے زیادہ مقدس، وہ جماعت صحابہ جو قدسی نفوس، وہ جماعت صحابہ جو قرآن کا مصداق، وہ جماعت صحابہ جن کا اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے ساتھ ذکر کیا۔ عجیب اتفاق ہے، جب اللہ نے اپنا ذکر کیا تو ساتھ نبی کا ذکر کیا۔ کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر نہ ہو۔ وشق اسمہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ ہر جگہ پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کیا، آذان میں، نماز میں، اور ہر مقام پر دیکھتے چلے جاؤ، لیکن جب حضور کا اللہ نے ذکر کیا تو ساتھ صحابہ کا ذکر کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک ایک صحابی
جس کے مقام و مرتبے کو پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اتقیاء، مفسرین، محدثین اگر 100 سال تک سر سجدے میں ڈال کر عبادت بھی کرتے رہیں، ایمان اور عقیدہ ہے کسی صحابی کے جوتے کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس صحابہ کی 1200 جماعت، 1200 صحابہ، ان کو صدیق اکبر نے ختم نبوت پر قربان کر دیا تھا۔ 1200 صحابہ، اندازہ لگائیے 313 صحابہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے 70 بدری صحابہ، 70 بدری صحابہ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہو گئے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ختم نبوت کو بچایا ہے صدیق نے، ختم نبوت کی حفاظت کی ہے صدیق نے۔ صدیق کو اعزاز ہے، وہ محافظ ختم نبوت ہے، اور فاروق کو اعزاز ہے، وہ قرآن کا محافظ ہے۔ فاروق اعظم نے قرآن جمع کروایا، کتابی شکل میں لکھوایا۔ آج جس کو صدیق اچھا نہیں لگتا وہ قرآن سے اظہار لا تعلقی کرے، اس لیے کہ یہ قرآن صدیق کا لکھوایا، یہ قرآن عثمان غنی کا مصحف کہلاتا ہے، یہ مصحف عثمانی ہے۔ اس قرآن کی 114 صورتیں عثمان غنی نے بتلائی، اس قرآن کے 540 رکوع عثمان غنی کے بتائے ہوئے، اس قرآن کے پارے عثمان غنی کی ترتیب کے مطابق۔ تو جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا صحابہ پر بھی بلند آواز سے، اس کا صحابہ پر بھی، اور قرآن کہتا ہے جو صحابہ سے جلتا ہو، صحابہ کا دشمن ہو، اس سے کہہ دو موتوا بغیظکم۔ قرآن کہتا ہے اذا لقوکم قالوا آمنا، جب وہ صحابہ سے ملتے ہیں، صحابہ کے ان پروانوں سے ملتے ہیں، تو میٹنگوں میں بیٹھ کر، سرکاری اجلاسوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں آمنا، ہم صدیق کو مانتے ہیں، فاروق کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، طلحہ و زبیر کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب خلوت میں جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْخَيْرِ، تو کبھی صدیق کو بک بک کرتے ہیں، کبھی فاروق پہ تبرہ کرتے ہیں، کبھی عثمان پہ تبرہ کرتے ہیں، کبھی معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، کبھی اس ابو سفیان پر تبرہ کرتے ہیں جس نے اپنی ایک آنکھ نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے طائف میں دے دی تھی، جس نے اپنی دوسری آنکھ خلفائے راشدین کے دور میں جہاد کرتے ہوئے دے دی تھی، وہ ابو سفیان جو نبی کا سسر ہے، وہ ابو سفیان جو نبی کا معتمد ہے، جس کے بارے میں اعلان ہوا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ تو یہ بدبخت ابو سفیان پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ میرے اللہ نے کہا یہ ان کی نفاق ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، میں تمہیں قرآن میں ضابطہ دے رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ دیا کرو موتوا بغیظکم، سڑتے رہو اور مرتے رہو۔ صدیق کا شان کل بھی بلند تھا، صدیق کا شان بولو آج بھی، فاروق کا شان آج بھی، عثمان کا شان آج بھی، علی کا شان آج بھی بلند ہے، معاویہ کا شان آج بھی بلند ہے، حسن کا شان آج بھی بلند ہے، حسین کا شان آج بھی بلند ہے۔ اور یہ مدینہ جو صحابہ کا مرکز تھا، آج کچھ لوگ امیر معاویہ کو اس لیے بک بک کرتے ہیں کہ وہ یزید کا والد تھے۔ ظالموں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو نوح کو بک بک کرو گے؟ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا تھا، اعتماد کیا، یزید پورا نہیں اترا اعتماد پر۔ میرے حسین نے کوفیوں پہ اعتماد کیا، کوفی بھی تو اعتماد پہ پورے نہیں اترے۔ تو کیا کوفیوں نے اگر غداری کی تو شہید کربلا کو بک بک کی جائے؟ اگر یزید نے غداری کی تو معاویہ کا کیا قصور ہے؟ بک بک کیوں کرتے ہو؟ زبانیں بند کرو۔ اور آج کا یہ اجتماع جو ہماری تحریک کا جنوبی پنجاب میں پہلا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جگہ جگہ یہ اجتماعات ہوں گے، اور جب تک ابو بکر کی ناموس کا تحفظ نہیں ہوتا، صحابہ کے ناموس کا تحفظ نہیں ہوتا،
یہ تحریک جاری رہے گی، کہو انشاءاللہ جاری رہے گی، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم آپس کے جھگڑے گھر بیٹھ کر نمٹا لیں گے۔ صدیق کے لیے دیوبندی ایک ہے، بریلوی ایک ہے، آل حدیث ایک ہے، جماعت اسلامی والے ایک ہیں۔ صدیق، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ختم نبوت، صحابہ، آل بیت، یہ دیوبندی کی بھی پہچان، یہ بریلوی کی بھی پہچان، یہ اہل حدیث کی بھی پہچان۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے یہ قائدین جب کال دیں گے، روڈ پہ آنا پڑے گا، جلوس نکالنے پڑیں گے، نکلو گے؟ اور بلند آواز سے نکلو گے؟ دکانیں بند کرنی پڑی تو بند کرو گے؟ ہڑتالیں کرنی پڑی ہڑتالیں کرو گے؟ ان زبانوں کو گدی سے کھینچا جائے جنہوں نے محرم الحرام میں ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہا، جنہوں نے کراچی کی سڑکوں پر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابی سفیان پر نماز، نام نہاد نماز کی حالت میں لعنتیں کی اور ٹھکائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اگر تیرا مذہب تبرہ ہے تو میرا مذہب تبرہ پر لعنت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے غلط ہے؟ حضور نے فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، کہو لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے قائدین کا جنہوں نے میری درخواست پر وقت مرحمت فرمایا اور آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوا۔ بالخصوص میرے قائد محترم جن کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، جن کی مصروفیت صرف ملتان کی نہیں ہے۔ میں نے اس مرد درویش میں وہ تواضع دیکھی ہے، وہ عاجزی دیکھی ہے جو ہم اپنے بڑوں میں دیکھا کرتے تھے۔ ہر ایک کو وقت دینا، ہر ایک کی بات سننا، دین کے ہر شعبے میں اپنا حصہ، قائدانہ حصہ ملانا۔ پھر علامہ سعیدی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ایوب مغل صاحب کا شکر گزار ہوں، علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور اس سب کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں شوراباد کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آج بھی ایس پی اپنے تینوں ایس ایچ اوز کے ساتھ ہمارے پاس آئے، خدمت پوچھی، سیکورٹی دی۔ میں تاجران کی تنظیموں کا شکر گزار ہوں، مرکزی انجمن تاجران، متحدہ انجمن تاجران، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں اس مرحبا مارکی کے منتظمین اور مالکان، حاجی خواجہ مطیع الرحمن اور حاجی خواجہ خلیل الرحمن، جنہوں نے میری درخواست پر آج یہ مارکی اور یہ جگہ ہمیں فراہم کی۔ اور پھر میں سب سے زیادہ، آپ میں سے سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اس اجتماع کے منتظمین جس کے لیے میں نے کمیٹی بنائی تھی، میرے عزیز بھائی مفتی محمد طیب معاویہ، حاجی عاشق علی قادری، خواجہ شبیر احمد، انہوں نے دن رات ایک کر کے اس اجتماع کو کامیاب کیا۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے جامعہ کے اساتذہ کا، طلباء کا، اپنے رفقاء کا، اپنے معتمدین کا، جن کو میں نے جب بھی جو کہا شہر کے میرے دوستوں نے لاج رکھ لی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور جن جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ بس میں اسی پر اختتام کرتا ہوں اور ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔